متی کی انجیل باب 6 آیت 9 تا 13 میں وہ دعا ہے جس کو عام طور پر دعائے ربانی یا خداوند یسوع کی سکھائی ہوئی دعا کہا جاتا ہے۔ یہ نام استعمال کرتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یسوع خود کبھی یہ دعا نہیں مانگتا تھا۔ اس نے یہ دعا بطور نمونہ اپنے شاگردوں کو سکھائی تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی دعاؤں کو تشکیل دیا کریں۔ یہ اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ بالکل انہی الفاظ میں دعا مانگا کریں۔ آیت 7 اس امکان کی نفی کرتی ہے کیونکہ رٹے رٹائے الفاظ کو دہراتے رہنے سے دعا بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ دعا میں خدا باپ کو مخاطب کرنا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ کل کائنات پر حاکم اعلیٰ ہے۔ تیرا نام پاک مانا جائے۔ ہمیں دعا کو پرستش سے شروع کرنا چاہیے اور خدا ہی کی تعریف و تعظیم کرنی چاہیے کیونکہ وہی اس کے لائق ہے۔ تیری بادشاہی آئے۔ پرستش کے بعد ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ وہ باتیں ترقی کریں جو خدا چاہتا ہے۔ ہم اس کے مقاصد کو اولیت دیں اور خاص طور پر اس دن کے لیے دعا مانگنی چاہیے جب ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اپنی بادشاہی قائم کر کے راستی سے سلطنت کرے گا۔ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اس التجا میں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے۔ ہم اپنی مرضی کو اس کے تابع کرتے ہیں اور اس آرزو کا اظہار کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں اس کی مرضی کو تسلیم کیا جائے۔ یہ جملہ پہلے کی تینوں التجاؤں کی وضاحت کر دیتا ہے۔ خدا کی حمد و ثنا، خدا کا کلی اختیار اور اس کی مرضی کا پورا ہونا سب آسمان کی حقیقتیں ہیں۔ درخواست یہ ہے کہ باتیں جیسے آسمان پر ہیں ویسے ہی زمین پر بھی موجود ہوں۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ خدا کے مقاصد کو اولیت دینے کے بعد ہمیں اجازت ہے کہ اپنی ضروریات پیش کریں۔ یہ التجا تسلیم کرتی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی خوراک روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی خوراک کے لیے خدا پر انحصار کرتے ہیں، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اس سے مراد گناہ کی سزا سے قانونی یا عدالتی معافی نہیں، وہ معافی خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ اس سے مراد وہ معافی ہے جو باپ کے ساتھ
رفاقت و شراکت قائم رکھنے کے لیے ہمیں ضروری طور پر درکار ہے۔ اگر ایماندار اپنے قصورواروں کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہو تو وہ اپنے باپ کے ساتھ رفاقت رکھنے کی توقع کس طرح کر سکتے ہیں جس نے ہماری خطائیں معاف کر دی ہیں اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ یہ درخواست یعقوب کی نفی کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، جو بیان کرتی ہے کہ خدا کسی کو نہیں آزماتا، البتہ خدا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جانچے اور آزمائے جائیں۔ اس درخواست میں انسان کی اپنی لیاقت و قابلیت کے بارے میں ایک صحت مندانہ شک یا بے یقینی کا اظہار پایا جاتا ہے کہ آزمائش یا مشکلات کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ یہاں اپنے تحفظ اور بقا کے لیے خداوند پر مکمل انحصار کو تسلیم کیا گیا ہے، بلکہ برائی یا شریر سے بچا۔ یہ ان سب کی دعا ہے جو دل سے چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی قدرت کی مدد سے گناہ سے بچے رہیں۔ یہ زندگی میں شیطان اور گناہ کی طاقت سے بچنے اور ہر روز کی نجات کے لیے دل کی پکار ہے، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ بہت سے قدیم نسخوں میں یہ جملہ موجود نہیں ہے، لیکن ایسی عمدہ حمد خدا دعا کا عمدہ ترین اختتام پیش کرتی ہے اور اکثر کلمی نسخوں میں موجود ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف ہمیں خدا کے جلال کی طرف بڑھنے پر ابھارتے ہیں، بلکہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہماری ساری دعاؤں کی بنیاد سوائے خدا کے اور کوئی نہیں، آمین۔